دل کی بیماریوں کا خطرہ 12% کم، کینسر کا خطرہ 10% کم، سانس کی بیماریوں کا خطرہ 35% کم اور مجموعی اموات میں 13% کمی۔ یہ بس میں کسی چورن بیچنے والے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں میڈیکل سائنس میں بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے جو بڑے ادارے ہیں، جن میں ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ ہے اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے، ان کی 2021 کی ایک میجر سٹڈی کے رزلٹس میں دیکھا گیا کہ ہم روزمرہ غذا میں صرف ایک عادت کو اپنانے سے، صرف ایک معمول شامل کرنے سے یہ تمام فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول USA، نیشنل ہیلتھ سروسز برطانیہ اور اسی طرح اور کئی انسٹیٹیوشنز نے کنسسٹنٹلی اپنی سٹڈیز میں یہ دکھایا ہے کہ اس غذائی عادت سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، جو برا کولیسٹرول ہے اس کی مقدار ہمارے جسم میں کم ہوتی ہے، اس سے سٹروک، فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس سے شوگر کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس سے جو آنتوں کا کینسر ہے اور چھاتی کا کینسر ہے اس کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے، اسی طرح موٹاپے میں کمی ہوتی ہے اور جو ہمارے ہاضمے کی بیماریاں ہیں، میٹابولک سنڈروم وغیرہ، ان کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اور اس غذائی عادت سے موڈ بہتر رہتا ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے۔ اب وہ غذائی عادت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں 5 اے ڈے، یعنی ایک دن میں 5۔ بعض لوگ اسے 5 فروٹس اے ڈے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل اور پورا نام ہے وہ ہے 5 سرونگز آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اے ڈے، یعنی پھلوں اور سبزیوں کی 5 مقداریں روزانہ کھانا۔ اب آج کی ویڈیو میں کہیں کہیں ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے پھلوں یا سبزیوں کی کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن جیسا بھی لگے اس انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل کر کے اور کوئی اس ویڈیو سے سیکھ کر اس غذائی عادت کو اپنا کر اپنی صحت کو بہتر بناتا ہے، اپنی زندگی کو پر لطف اور پر سکون بنا سکتا ہے، تو میرے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اچھا، جو 5 سرونگس آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اے ڈے کی جو روٹین ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اب اس میں تو کسی قسم کی کسی شک کی گنجائش نہیں رہی، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ غذائی عادت، یہ غذائی اصول بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جو ورلڈ کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک دن میں پھل اور سبزیوں کی 5 مقداروں کی غذائی عادت بظاہر سادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن طویل مدتی تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دائمی بیماریوں کی روک تھام، عمر میں اضافہ اور روزمرہ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ عادت صحت کی تمام عادات میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس عادت کو اپناتے ہیں اور اس سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تو ہیلتھ اتھارٹیز بھی اس چیز کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتی، حکومت بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتی، اور چونکہ لوگوں کی مجموعی تعلیمی صلاحیت بھی اتنی زیادہ نہیں، تو وہ بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکنے والا جو مسئلہ ہے، یہ صرف ہمارے ملکوں میں نہیں، ایون کہ یہاں پہ جو ویسٹ میں جو زیادہ ایجوکیٹڈ معاشرے ہیں، یہاں پر بھی یہ پرابلم موجود ہے۔ امریکہ میں سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول کی ایک ریسرچ کے مطابق صرف 12.3% بالغ افراد پھلوں کی روزانہ مطلوبہ مقدار پوری کرتے ہیں، اور صرف 10% لوگ سبزیوں کی مطلوبہ مقدار پوری کرتے ہیں، یعنی 10 لوگوں میں صرف ایک شخص اس اصول کو پوری طرح اپناتا ہے۔ اب یہ صورتحال تو ہے ان ملکوں میں جہاں پہ ہیلتھ اتھارٹیز اس 5 اے ڈے کے اصول کو پروموٹ بھی کرتی ہیں، حکومتیں بھی اس کے اوپر بڑی محنت کرتی ہیں، بلکہ یہاں پہ آئرلینڈ میں تو اسکولوں میں اسے پروموٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو سکولز، پرائمری سکولز ہیں، جو گورنمنٹ کے سکول ہیں،
ان میں پھل وغیرہ وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں جو کہ بچوں کو لنچ ٹائم پہ فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان ملکوں میں یہ حالات ہیں تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی کس قدر کمی ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ 2017 کی ایک سٹڈی میں دکھایا گیا ہے کہ اگرچہ لوگ 5 اے ڈے کا لفظ سنتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ایک سرونگ یعنی ایک مقدار کیا ہوتی ہے، نہ یہ کہ 5 سرونگز کیسے پوری کی جاتی ہیں، اور نہ یہ کہ کون سی غذائیں اس 5 اے ڈے میں شامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئکلی ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے کہ 5 اے ڈے کیا ہے، اسے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور کتنی آسانی کے ساتھ اس سے ہم سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سرونگز یعنی 5 مقداریں، اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک سرونگ یا ایک مقدار 80 سے 100 گرام آف فروٹ یا ویجیٹیبل، اسے ایک مقدار کہتے ہیں۔ تو جو 5 مقداریں ہیں، جو 5 سرونگز ہیں، اس کا مطلب ہوگا تقریباً فروٹ اور ویجیٹیبلز کے مکس کا 400 گرام روزانہ کھانا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز کا وزن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 400 گرام ہے یا 300 گرام ہے یا 450 گرام ہے۔ یہ ایک صرف اوسط ایوریج اماؤنٹ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، جب وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، پبلک کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تو وہ کئی طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو پھل ہے اس کی سرونگ کا کیا مطلب ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک ایسا فروٹ جو ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ پورا آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایپل ہے، وہ ایپل کو اگر ہم ہاتھ کی ہتھیلی میں ایسے کریں کہ ہماری فنگر ٹپس آپس میں ملنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک درمیانے سائز کا پھل ہے۔ تو اس سائز کا ایک پھل، یہ ایپل ہو، سیب ہو، ناشپاتی ہو، اورنج ہو، تو وہ ایک سرونگ کاؤنٹ ہوگا یا ایک مقدار۔ اسی طرح اگر کٹے ہوئے پھل ہیں یا چھوٹے پھل ہیں جس طرح بیریز وغیرہ ہیں، تو وہ اگر ایک ہتھیلی میں آ جائیں تو وہ بھی ایک سرونگ یا ایک مقدار کاؤنٹ ہوگی۔ اسی طرح ویجیٹیبلز جو ہیں، سبزیاں، وہ آدھی پلیٹ میں جتنی فل ہو جائیں وہ ایک سرونگ ہوگی۔ یا اگر وہ کٹی ہوئی سبزیاں ہیں یا پھل ہیں تو وہ ایک کپ، جو ایک نارمل سائز چائے کا کپ ہے، اس میں وہ جو فل ہو جائیں تو وہ ایک مقدار ہوگی۔ یا اگر پکی ہوئی سبزی ہے تو وہ آدھے کپ میں جتنی آ جائے وہ ایک مقدار کاؤنٹ ہوگی۔ اگر ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں گے نا تو یہ بعد میں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس پر عمل کرنا اور اسے روزانہ کی روٹین میں لانا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز یعنی پھل اور سبزیاں، اس سے کیا مراد ہے، کتنے پھل اور کتنی سبزیاں۔ تو اس کے لیے جو بیسٹ ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ روزانہ جو پھل اور سبزیاں ہیں، جو 5 اے ڈے ہم نے جو روٹین اختیار کرنی ہے، اس میں 2 مقداریں پھلوں کی ہونی چاہیے اور 3 مقداریں سبزیوں کی۔ اور اس کو ہم اس سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک درمیانے سائز کا سیب، یہ ایک مقدار ہے۔ ایک بنانا درمیانے سائز کا، یہ بھی ایک مقدار ہے۔ 2 چھوٹے اورنج یا کینو، یہ ایک مقدار ہے۔ اسی طرح آڑو، 3 آڑو وہ ایک مقدار ہے۔ گریپس تقریباً 12 دانے یا اگین جو ہتھیلی میں آ جائے وہ ایک مقدار ہے۔ سٹرابریز 7 سٹرابریز۔ اب 7 کا فگر جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ہولی سا فگر بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس 7 ہی ہونی چاہیے، 6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، تو یہ ایک راؤنڈ فگر سا، ایک تقریباً ایوریج سا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مقدار ہے۔ اسی طرح سیلڈ، اس کی 2 بھری ہوئی ہتھیلیاں، کیونکہ یہ ذرا پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو 2 ہتھیلیوں میں جتنی آ جائے یا ایک چھوٹے بول میں آ جائے تو وہ ایک سرونگ ہے، ایک مقدار۔ شملہ مرچ، یہ آدھی، بڑی سائز کی شملہ مرچ آدھی ایک مقدار ہے۔ چیری ٹومیٹوز، جو چھوٹے ٹماٹر ہوتے ہیں، ان کے تقریباً 7 ٹماٹر وہ ایک مقدار ہے۔ ایسے ہی لگے گا جیسے سبزیوں کی دکان ہے، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشل، اس کا انشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور گاجر جو ہے وہ ایک ثابت درمیانی سائز کی گاجر، یا اگر اس کے پیسز کٹے ہوئے ہوں تو 3 ٹیبل سپونز ذرا بڑا سپون ہوتا ہے، تو
3 ٹیبل سپون وہ ایک مقدار ہوگی. بروکلی اس کے 7 چھوٹے جو خوشے ہیں وہ ایک مقدار بنے گی. اسی طرح ریزن جس طرح کشمش ہے. اچھا کشمش ڈرائیڈ فروٹ ہے. ڈرائی فروٹ اور ڈرائیڈ فروٹ میں فرق ہے. ڈرائیڈ فروٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو فروٹ ہوتے ہیں ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے. تو کشمش چونکہ ان میں سے پانی وغیرہ نکل جاتا ہے تو یہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کا 1 ٹیبل سپون یہ 1 مقدار ہے. بلو بیریز اس کے 2 ہینڈ فل وہ ایک مقدار ہوگی. اسی طرح پیچز جو ہوتے ہیں یہ ایون کہ ٹنز میں پیک ملتے ہیں 2 ہافس اس کے وہ ایک مقدار ہوگی. چک پیز جو چنے ہیں ابلے ہوئے چنے اس کے 3 جو ٹیبل سپونز ہیں بڑے چمچ وہ ایک مقدار ہوگی. مٹر ان کے 3 ٹیبل سپونز اور ایک شکر کندی تو یہ ایک مقدار ہوگی. اب ہم نے جو 5 مقداریں پوری کرنی ہیں جس میں آئیڈیلی 2 مقداریں فروٹ کی اور 3 مقداریں سبزیوں کی ہونی چاہیے تو ہم کوئی بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 1 ایپل اور 3 ایپریکاٹ ہم کھا لیں تو یہ ہماری 2 مقداریں فروٹس کی ہو گئیں. اس کے بعد اگر ہم سیلڈ لے لیں اگر یہ چھوٹا بول ہے تو یہ 1 مقدار ہے. اگر بڑا بول کھا لیں تو یہ 2 مقداریں ہو گئیں. تو اگر بڑا بول سیلڈ کا لے لیں اور 2 مقدار ہماری فروٹ کی ہو گئیں تو یہ 4 مقداریں پوری ہو گئیں. اب 1 مقدار اور رہتی ہے تو وہ کشمش ناشتے میں لے لیں یا دودھ میں کھا لیں یا ویسے کھا لیں. یہ ہماری مقداریں پوری ہو گئیں. کسی دوسرے دن 2 اورنجز یہ 1 مقدار ہو گئی اور 1 بنانا یہ 1 مقدار ہو گئی تو 2 ہو گئیں. اسی طرح ٹومیٹوز اگر ہم یہ تقریباً 7 ٹومیٹوز چھوٹے والے کھا لیں یہ 1 سبزیوں کی مقدار ہو گئی. اسی طرح مٹر اگر ہماری سبزیوں میں شامل ہیں تو وہ 1 مقدار ہو گئی. اور اگر ہم جو پیچز وغیرہ یہ کھا لیں یہ تو خیر پھل میں آ جائیں گے لیکن بروکلی جس طرح ہے وہ شامل کر لیں تو ہماری پھر 3 مقداریں سبزیوں کی اور 2 مقداریں. تو یہ لگتا مشکل ہے لیکن یہ بہت آسان ہے. اس کو ہم ایزیلی اپنی لائف میں روٹین بنا سکتے ہیں اور یہ ہم آگے چل کے اور دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف آسان ہے بلکہ ایکچولی بہت کم خرچ بھی ہے اور پر لطف بھی ہے. جب ہم روزانہ ورائٹی آف دیز تھنگس ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر حقیقت ہے کہ صرف چند ہی ہفتوں میں اس روٹین کو استعمال کرنے کے بعد بشرطے کہ باقی احتیاطیں بھی کی جائیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم پھل اور سبزیوں کی 5 مقداریں تو روزانہ کھا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی پیٹ بھر کر مرغن کھانے بھی کھا رہے ہیں اور بد پرہیزیاں بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں فائدہ ان کا اپنا فائدہ اپنی جگہ پر رہے گا لیکن وہ کمپنسیٹ جو ہوگا نقصان کے ساتھ تو پھر وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر باقی احتیاطوں کے ساتھ ہم اس روٹین کو اپنائیں تو صرف چند ہفتوں میں اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آنے شروع ہوں گے. بہت سی بہتریاں ہم فیل کریں گے اور ہمارے جسم میں نظر آنا شروع ہوں گی. تو ان میں سے ہم کوئی بھی گروپنگ بنا سکتے ہیں پھلوں کی. جس طرح اب یہاں پر ہے یہاں پر 1 پھل ہے اور 1 ڈرائیڈ فروٹ ہے جیسے کشمش تو یہ 2 مقداریں آپ کی پھلوں کی پوری ہو گئیں. لیکن سیلڈ کا بول یہاں کافی بڑا ہے جو کہ تقریباً اس میں مکس سبزیاں ہیں. ضرور نہیں کہ ایک ہی وقت میں کھا لیں آپ اسے 2 وقتوں میں کھا لیں تو یہ آپ کی 1 دن کی پوری ہو گئیں. کوئی اور گروپنگ کر لیں جس میں کھیرا ہے سپینچ ہے ایپل ہے اور یہ ملا کے کسی طرح 5 بنا لیں آپ. دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ویز. اور بہتر تو یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں وہ گھر میں اگر فریش کاٹ کے ہم بنائیں تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن ہم بازار سے بنے بنائے سیلڈ سبزیوں کے پیکٹ ملتے ہیں وہ بھی ہم خرید سکتے ہیں یا پھر فروزن ویجیٹیبلز مکس ملتی ہیں وہ لے کر ہم انہیں بھی تیار کر کے ہم کھا سکتے ہیں. تو کئی ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن سے ہم اپنی 5 اے ڈے کی روٹین پوری کر سکتے ہیں. اچھا اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم ان 5 اے ڈیز میں جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو دن کے اندر سپریڈ کر کے کھائیں. کچھ صبح کے وقت کچھ دوپہر کے وقت کچھ شام کے وقت. بالکل آسان سی ترتیب ہم بنا سکتے ہیں. صبح ناشتے کے وقت ہم 1 پھل کھا لیں تو ہماری 1 مقدار پوری ہو گئی. دوپہر کے وقت 1 پھل کو بطور اسنیک کھا لیں ہم اور ساتھ لنچ کے ساتھ ہم سلاد وغیرہ یا کوئی کچی سبزیاں ہم کھا لیں تو یہ ہماری 2 مقداریں پھلوں کی پوری ہو گئی اور 1 مقدار ہماری سبزی کی پوری ہو گئی.
اب رات کے وقت یا تو 2 سبزیاں کھا لیں، 2 سبزیاں نہیں ہیں تو 1 سبزی ساتھ کچھ سلاد وغیرہ کھا لیں، تو اس طرح ہماری یہ 5 مقداریں دن میں پوری ہو گئیں۔ اچھا، اس کے بے شمار گروپس بنائے جا سکتے ہیں، بے شمار سیٹس بنائے جا سکتے ہیں، چند میں یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو روک کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایسی گروپنگز میں نے بنائی ہیں کہ جس میں 2 سرونگز پھلوں کی ہیں اور 3 سرونگز جو ہیں وہ سبزیوں کی ہیں، لیکن یہ صرف ایک آئیڈیا کے لیے ہیں، تو آپ اپنے طور پر اسے کسی بھی طرح ری ارینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، 5 اے ڈے میں چند چیزیں اور سمجھنے والی بھی ہیں، جس طرح جوس اور سمودی میں جو فرق ہے۔ جوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں جو سالڈز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور جو لیکوڈ ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اور ہم لیکوڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سالڈز نہیں ہوتے، جس میں فائبرز اور کئی اور غذائی اجزاء وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، صرف جوس ہم پیتے ہیں، تو 150 ملی لیٹر تک کا جوس وہ ایک مقدار، ایک سرونگ وہ کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے بعد جتنا مرضی اور جوس پیتے رہیں وہ ایکسٹرا سرونگ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن سمودی اٹ از ڈیفرنٹ، کیونکہ اس کے اندر پورا فروٹ یا ویجیٹیبل اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو جتنا اس میں شامل کیا گیا ہے، اس میں اگر فار ایگزامپل ایک پھل ہے، ایک سبزی ہے، یا 2 پھل ہیں اور ایک سبزی ہیں، تو یہ اتنی ہی مقداریں 2 یا 3 یہ کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ فرق ہے جوس میں اور سمودی میں۔ اور دوسری بات، آلو کو اس 5 اے ڈے میں شامل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آلو بیسیکلی اٹ از جسٹ سٹارچ۔ اب چاہے وہ آلو سالن میں ہو یا چپس ہو یا کرسپ ہو، یہ ہمارے 5 اے ڈے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دالیں اور پھلیاں، یہ صرف ایک سرونگ کاؤنٹ ہوں گے، چاہے ہم جتنی مرضی زیادہ دال کھا لیں دن میں، وہ ایک سرونگ کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اسی طرح اچار، کیچپ اور بہت زیادہ جو تلی ہوئی سبزیاں ہیں اور جو فلیورڈ مصنوعات ہیں، جس طرح فروٹ یوگرٹ ہے، تو یہ سب چیزیں بھی 5 اے ڈے میں شامل نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ 5 اے ڈے کیوں اتنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو ان پھلوں اور سبزیوں کے اندر جو فائبرز ہیں، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، پولیفینولز ہیں اور جو دیگر مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، یہ صرف تازہ پھلوں اور سبزیوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ایون کہ چاہے جتنے اچھے جو ملٹی وٹامن کے سپلیمنٹس بنا دیے جائیں، وہ ان سبزیوں اور پھلوں سے جو حاصل ہونے والی غذائیت ہے، اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے 5 اے ڈے کے غذائی اصول کا کوئی بھی بدل ممکن نہیں ہے، کوئی بھی دوسری غذائی عادت اس سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ 5 اے ڈے کا اصول سادہ بھی ہے، کم خرچ بھی ہے، اور ہر ملک اور ہر گھر میں قابل عمل ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے، کیونکہ اسلام ہمیں قدرتی غذا، پاکیزہ غذا، سادہ غذا اور اعتدال والی غذا کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آج جو کچھ ہم نے اس ویڈیو میں سمجھا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں، اور اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اور یقین جانیں کہ جو کوئی ایک شخص بھی اس کے اوپر عمل کر کے اپنی صحت میں بہتری لائے گا، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنے اس ویل بینگ کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔